العالمین سبحان اللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الامام المرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ محمد الرسول صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سب تعریفاں اس رحمتاں والے پیارے اللہ عز و جل دے واسطے جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی خالق اور مالک ہے، اور بے بہا درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار امت غمخوار تواڈے تے میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر کہ جنہاں دی خاطر اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو پیدا کیتا، اور بے بہا درود و سلام اللہ دے تمام رسولاں تے نبیاں دے رسولاں دے اوتے کہ جڑے ہر دور وچ اللہ دی توحید دا پرچار کردے رہے اور لوکاں نوں اللہ دی طرف مائل کردے رہے، اور بے بہا درود و سلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں تمام صحابہ کرام دے اوتے کہ جڑے رج رج کے اپنی مبارک اکھاں دے نال حضور دے بددعا چہرے کی زیارت کر دے رہے، اور بے بہا درود و سلام اللہ دے تمام ولیاں تے کتباں تے غوثاں تے افضلاں تے کہ جنہاں نے ہر دور وچ اللہ دے رسول دی محبت دے جام لوکاں نوں پلائے، اور بالخصوص حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مزار پاک تے اللہ پاک لا انتہا اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، اور اسی طرح ہی میری دعا ہے کہ میرے پیرو مرشد یوسف المشائخ پیر طریقت راہبر شریعت کشف المشائخ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب بانی چورا شریف کہ جنہاں نے اپنی زندگی دے 65 سال اللہ دے رسول دا پرچار لوگاں تک پہنچایا، اور ساری عمر آپ نے سڑکاں تے گزار دیتی، گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے جا کے اللہ دے رسول دی محبت دے جام لوگاں کو پلائے، اور اسی طرح ہی میرے بابا جی حضرت صوفی فلسفہ محب الفقراء حضرت صوفی مبارک علی مجددی کہ جنہاں نے انہاں دی ڈیوٹی نو نبھایا، جیڑا کام انہاں نے دسیا اپنے شیخ دے اطاعت کے مطابق کالج دے وچ پروفیسر دی زندگی گزاری، اور جوان نسل نو اللہ دے رسول دے جام پلائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ دے مزار پاک تے بھی لا انتہا اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، اور اسی طرح دوستو دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ ساڑھے پیرو مرشد ساڑھے دل دے چین اکھاں دی ٹھنڈک میری مراد میرے پیرو مرشد پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صوفی رضوان مبارک کہ احساس کانے دے اسے اللہ اپنا فضل اور کرم فرمائے، آپ نو اللہ پاک ساڑھے سرات ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اسی طرح ہی آپ دے صاحبزادے بالخصوص حسان بھائی اور حذیفہ بھائی بالخصوص اللہ پاک نے نصیب تے خودی اور تندرستی والی زندگی فرمائی، اور آپ دے عزیز و قارب آپ نال پیار کرنے والے آپ دے چاہن والے
جتھے کوئی بھی میرے پیراں کوئی بھی محبت کرتا ہے اللہ سب دی خیر فرماؤ سب دی حفاظت فرماؤ آمین اللہ سبحان اللہ وفادارو وفادارو دل والو عشق والو نسبت والو گنبد خضرا کا بلکہ نقشہ گنبد خضرا اپنے تصورات میں جمانے والوں فنا فی الشیخ فنا فی الشیخ کی منزل پانے والوں عشق والوں محبت والوں عالی ظرف والوں دانش مندوں عقل مندوں چاہت والوں محبت والوں یہ جو میں آپ کو سراہ رہا ہوں آپ کی عزت میں جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ میں کوئی آپ کی خوش آمدی نہیں کر رہا کوئی آپ کی دل آرائی نہیں کر رہا کوئی آپ کی میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا بلکہ میں حقیقت بیانی کر رہا ہوں کہ آپ وفادار ہیں آپ عشق والے ہیں آپ نسبت والے ہیں آپ چاہت والے ہیں آپ دانش مند بھی ہیں آپ عالی ظرف والے بھی ہیں تبھی تو دنیا کے سب جھمیلے چھوڑ کر دنیا کے سب کام کاج پسے پشت ڈال کر اپنی تمام مصروفیاتوں کو ترک کر کے اس محفل میں اس پاک محفل میں اس آستانے میں اس مبارک وجدانی روحانی اور غوث پاک 11ویں والے کی محفل میں اس پاک اور مبارک محفل میں اس میلاد کی محفل میں اس ماہانہ محفل ذکر میں اس غوث پاک کی نسبت سے آج کی محفل میں آپ نے شرکت کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ نے دامنے رسول اور دامنے آل رسول کو تھام لیا دور و نزدیک سے سفر طے کر کے اس محفل میں شامل ہو کر آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ دانش مند بھی ہیں
آپ وفادار بھی ہیں، آپ عقل مند بھی ہیں، آپ وفادار بھی ہیں۔ کبھی تو دور دراز سے چل کر اس محفل میں آ کر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے دامن رسول اور دامن آل رسول کو فقط تھاما ہی نہیں، فقط تھاما ہی نہیں بلکہ مضبوطی سے تھام لیا، اور اتنی مضبوطی سے تھاما ہے، اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کیونکہ آپ کے یہ جو چہرے مبارک ہیں ان کے اوپر اس محفل کی وجدانی کیفیت دیکھ کر اور آپ کی یہ جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں نا، اس میں چراہی رقص دیکھ کر، اس میں چراہی رقص دیکھ کر، آپ کے جذبات کی پختگی دیکھ کر، آپ کے یہ جو جذبات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ نے دامن آل رسول کو فقط تھاما ہی نہیں بلکہ مضبوطی سے تھاما ہے، اور اتنی مضبوطی سے تھاما ہے، اتنی مضبوطی سے تھاما ہے، اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کہ دنیا کا کوئی بھی زلزلہ، دنیا کا کوئی بھی زلزلہ تو کچھ قیامت کا جھٹکا بھی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ کہ دنیا کا کوئی بھی زلزلہ ہو یا قیامت کا کوئی بھی جھٹکا ہو اس دامن کو چھڑا نہیں سکتا۔ اور جب تک آپ باقاعدہ حیات ہیں، جب تک زندہ ہیں، تب تک دامن رسول اور دامن آل رسول اور دامن مرشد آپ کے ہاتھوں میں رہے گا، اور جب آنکھیں بند کر کے آپ قبروں میں استراحت فرمائیں تب بھی دامن رسول، آل رسول اور دامن مرشد آپ کے ہاتھوں میں رہے گا، اور جب آپ شہر خموشہ سے برآمد ہوں گے، جب باہر آئیں گے تو تب بھی آپ کے ہاتھوں میں دامن رسول اور دامن آل رسول اور دامن مرشد ہاتھوں میں رہے گا، اور جب قیامت ہوگی تو تب بھی دامن رسول اور دامن آل رسول اور دامن مرشد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو تب بھی آپ کے ہاتھوں میں یہ تینوں دامن ہوں گے۔ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ارے دوستو، عزیزو، وفادارو، مرشد والو، ارے جنت میں وہی جائے گا جس کے ہاتھوں میں یہ تینوں دامن۔ جنت میں وہی جائے گا۔ تو دوستو، آپ اس لیے وفادار ہیں، آپ دانشمند بھی ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں چراہی دامن ہے، آپ کے ہاتھوں
ہاتھوں میں گوشت پاک کا دامن ہے، آپ کے ہاتھوں میں حضور کی یاد کا دامن ہے، تو سنی وہی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں یہ تینوں دامن ہوں، اور انشاءاللہ جنت میں بھی سنی ہی جائیں گے۔ تو میں یہ بات علل اعلان واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ شہباز صاحب میرے طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنجابی کا سب کا سنا تھا، یہ اردو کا فیل ہے، تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، کہ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی سنا ہوگا، آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، تو ہم بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک موضوع سے بات ہٹ گئی کہ دوستو الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ وارث والے ہیں، لاوارث نہیں، اگر کوئی ہے تو یار وارث والے بنو، اور جب وارث والے بن جاؤ تو پھر یہ نہیں کہ بس وارث پکڑ لیا تو ہم ایسے ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے، نہیں، جب وارث پکڑ لو، جب وارث بنا لو، تو پھر یہ دیکھو کہ آپ کے وارثوں کی آپ کی طرف توجہ کتنی، پھر توجہ حاصل وارث پکڑنے کے بعد کام کیا ہے کہ دیکھو کہ وارث کی توجہ آپ کی طرف کتنی۔ یار دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب گھر میں بیٹھ جائیں کہ جی رحمتیں بھی ہو، سب کچھ ہو، نہیں، اللہ کہے گا مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، میری طرف توجہ تو کرو، کوئی مجھے اپنی طرف بلاؤ کہ صحیح، تو پھر ہی میں تم پہ رحمتیں کروں گا، پھر ہی میں ثواب دوں گا، پھر ہی میں سب کچھ دوں گا۔ جب تم نے گھر بیٹھ جانا ہے تو پھر میری توجہ میری طرف کیسے ہوگی؟ تو جب وارث پکڑ لو تو پھر توجہ کا مرکز ہو، پھر دیکھو کہ تمہاری توجہ کتنی۔ تو میرے فیضان گرامی میں واپس آ گیا اپنی بات کی طرف کہ یہ محفل، اس محفل اس برکت محفل، اس پاک اور وجدانی اور روحانی محفل شرکت کرنے والوں کہ یہ محفل فقط آپ کے گناہوں کی مغفرت کا سبب نہیں بن رہی، آپ کی گناہوں کی مغفرت کا سبب نہیں بن رہی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مغفرت کا سبب کیوں نہیں بن رہی، تو میں یہ کہوں گا کہ فقط یہ محفل جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یہ محفل فقط آپ کے گناہوں کی مغفرت کا سبب نہیں بلکہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کا کفارہ بننا اس میں فرق کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ گناہوں کی مغفرت ہونا کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا دیا جائے، گناہ مٹ جائیں، گناہ کھرچ دیے جائیں، گناہ جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں، گناہ صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیے جائیں، گناہ کل عدم کر دیے جائیں، گناہ مٹا دیے جائیں، گناہ مٹ جائیں۔
الغرض گناہوں کی مغفرت کا معنی یہ ہے کہ گناہ مٹ جائیں، گناہ مٹ جائیں۔ گناہوں کی مغفرت کا معنی، مفہوم، تفسیر، اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ گناہ مٹ جائیں، گناہ مٹ جائیں، گناہ مٹ جائیں۔ اور گناہوں کا کفارہ، اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں۔ گناہوں کا کفارہ کرنا یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں۔ تو میرے اللہ نے گرامی، میرے دوستو، آپ اس محفل میں، اس پاک اور وجدانی اور روحانی محفل میں آپ کے آنے سے فقط آپ کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھیے، اپنے دلوں کو حاضر اور ناظر کر کے بیٹھیے، کیونکہ اس محفل میں جن کی یہ محفل ہے وہ سب شہید ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔